اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں موت کیسے ہوتی ہے، پارٹ نمبر 2۔ انسان کے جسم سے روح کس طرح سے نکالی جاتی ہے، فرشتے کس طرح سے روح کو نکالتے ہیں، اور روح کس طرح سے انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اس کی تفصیل حدیث اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن روح نکلنے سے پہلے ایک اور مرحلہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ انسان پریشان ہوتا ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اس مرحلے کا بات کریں گے، اس مرحلے کا ذکر کریں گے جس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سکرات موت، سکرات الموت، فلاں کے اوپر سکرات موت طاری ہو گئی، انسان سکرات موت میں تھا، ایسا آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سکرات موت کیا ہے، سکرات الموت کیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو جب انسان وفات پانے والا ہوتا ہے، انسان کے جسم سے جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس سے اس بات سے کچھ پہلے ہی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اسی تکلیف کا نام سکرات الموت ہے۔ سکرات الموت کس کو کہتے ہیں؟ وفات کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی تکلیف کو، اسی کرب کو، اسی مصیبت کو، اسی پریشانی کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں دیکھیں سورہ قاف آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ تو یہ سکرات الموت کا ذکر یہاں قرآن میں ہوا، اور اس کا ذکر کئی حدیثوں میں ہے، جس میں سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4449 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور بے شک موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت شدت ہوتی ہے، موت کے وقت پریشانی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اسی کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ تو اس مرحلے سے پہلے انسان کو گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد روح نکالی جاتی ہے۔ تو روح نکالنے سے پہلے یہ کام ہوتا ہے سکرات الموت، یعنی انسان پریشان ہوتا ہے، انسان کو کچھ تکلیف اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، بہت بڑے نیک کیوں نہ ہو۔ سکرات الموت کے مرحلے سے، اس شدت سے، موت کی شدت سے، موت کی اس پریشانی سے ہر کسی کو گزرنا ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایسی ہوگا جیسے کہ آپ نے سنا قبر کے عذاب کے معاملے میں کہ قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے، ایک مرتبہ قبر دباتی ہے ہر انسان کو، چاہے وہ نیک، بزرگ، ولی کیوں نہ ہو، سب کو دباتی ہے ایک مرتبہ۔ تو ویسے یہ بھی ہے کہ سکرات الموت کا معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے کوئی بزرگ ولی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا سکرات الموت۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4449 جو ابھی حدیث پڑھی گئی کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا، اور کہا کہ بے شک موت کے وقت سختی اور پریشانی ہے۔ یہ کب کہا؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سکرات الموت کے عالم میں کہا، یعنی موت سے کچھ وقت پہلے، کچھ منٹ پہلے کا معاملہ ہے یہ، کہ آپ نے یہ فرمایا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدت ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے اس وقت، اور اس قدر پریشان ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئی دیکھ کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تمہارے والد کے اوپر، تمہارے ابا کے اوپر آج کے بعد کبھی دوبارہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا اور وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بار بار اپنے چہرے کو دھو رہے تھے. آپ کے پاس ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے کو دھوتے تھے. یعنی یہ پریشانی کے عالم میں ہو رہا تھا، شدت، موت کی شدت کی سے یہ عالم ہو رہا تھا. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس گئے، ان کے والد یعنی عمرو بن عاص کے پاس، اور انہوں نے کہا اپنے والد سے، ان کے والد بیمار تھے، بستر پر تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی وفات آ جائے گی، پریشانی کے عالم میں تھے. تو بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ نے تو کہا تھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ موت وقت انسان کو کیا ہوتا ہے، اب کس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے. تو وہ کیفیت تو آپ پڑتا رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ، کیسا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ بہت پریشانی ہو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ میرا پہلو، میرا بازو کسی تنگ جگہ کے اندر یا تنگ چیز کے اندر، جیسے مثلا بالٹی ٹائپ کی کوئی چیز ہو، تنگ چیز کے اندر میرے پہلو کو ڈال دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کانٹا دار لکڑی کو کھینچا جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ لکڑی ہو اور اس میں کانٹے لگے ہوں اور اس کو جسم پر کھینچے کیسا لگے گا، یعنی ایسا چمڑا آپ کا اسکن کھینچا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کانٹا دار لکڑی کو رکھ دیا اور مجھے کھینچا جا رہا ہے، اس کو اتنی تکلیف اور چبھن ہو رہی ہے. اور تیسرا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اور اس طرح بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ میں سانس سوئی کے سوراخ کے اندر لے رہا ہوں. سوئی کا سوراخ، سوئی اس کا سوراخ کتنا چھوٹا باریک ہوتا ہے، کہا کہ لگتا ہے کہ اسی چھوٹے سے سوراخ کے اندر میں سانس لے رہا ہوں، یعنی میں صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہا ہوں. یہ عالم ہے میرے ساتھ. اور یہ ان کا بولنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، روح نکل گئی جسم کے اندر سے. تو یہ سکرات الموت. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جب ایک مومن پر، اب آپ سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ ایک انسان صحابی ہے، نبی ہے، بزرگ ہے، ولی ہیں، ان کی ساتھ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر انسان گنہگار ہو، نافرمان ہو، تو اس وقت اگر موت کو جو پریشانیاں ہو رہی ہے، سکرات الموت ہو رہی ہے، تو یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی بطور عذاب کے ہوتا ہے. اگر گنہگار انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ بطور عذاب کے ہوگا، گویا کہ وہ عذاب دیا جا رہا ہے اس کو. اور اگر انسان مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اسے کچھ گناہ ہو گئے، تو وہ تکلیف اس لیے ہوتی تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اس جو ہوئے ہیں، اس پریشانی کے ذریعے معاف کر دے، اس کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جائے. اللہ اکبر. تو گویا کہ اللہ کی رحمت بھی ہو گئی کہ انسان ہمارے پاس آئے، اللہ چاہتا ہے ہمارے پاس انسان آئے تو اس کو کوئی گناہ نہ بچے، سکون سے رہے، دنیا میں تکلیف جھیل لے. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے، تیسری پوائنٹ، کہ اگر کوئی ولی بہت نیک یا مثلا صحابی ہو گئے یا صحابہ ہو گئے، تو ان کو جو تکلیف ہوئی صحابہ کرام کو، یا یہ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کر دے. تو وہ تین باتیں ہوتی کہ موت کو جو شدت ہوتی ہے، جو سکرات الموت کا جو عالم ہوتا ہے، تو اس کی تین حکمتیں ہوتی ہیں. اگر انسان کافر ہے، مشرک ہے، تب تو اس کا عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سختی سے اس کی موت ہوتی ہے، اس کا عذاب، اس کے لیے وہ عذاب ہے.
اگر مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے تو تکلیف اس لیے ہوتی تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، مغفرت ہو جائے. 2 پوائنٹ ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سکرات الموت کا عالم اگر کسی نبی کے ساتھ ہو رہا ہے یا بہت بڑے نیک بزرگ ولی کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے. تو اسے کوئی بھی کتنے بڑے بزرگ ولی ہو جائے، کتنے بڑے ولی ہو، گناہ تو سب انسان ہے نا، تو خطا تو سب سے ہوتی ہے، گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں چھوٹے بڑے. تو یہ سمجھیے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن جو رسول ہوتے ہیں پیغمبر، تو نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، رسولوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو رسولوں کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو اور اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت طاری کرتا ہے نبیوں کے ساتھ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بندہ ہوتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے اونچا درجہ بنا رکھا ہے، لیکن وہ مومن کسی وجہ سے تھوڑا عمل کم کر پاتا ہے اور اس درجہ کو پہنچ نہیں پاتا ہے تھوڑی کوتاہی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ یہ پریشانی دیتا تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ انسان اس اونچے درجے کا مستحق اور حقدار بن جائے. اللہ اکبر. اس اثر کو ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. تو گیا اتنی اہم بات ہے سکرات الموت سے متعلق. سکرات الموت یعنی موت کے وقت سختی، موت کے وقت شدت اور پریشانی جو ہوتی ہے اس کو سکرات الموت کہتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور سلف صالحین کے اقوال سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اب سکرات الموت کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، وہ ہے انسان کے جسم سے روح نکالنے والی بات. تو اس کا بیان، اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.